الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ بزرگان محترم اور عزیز میرے دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے جب زمین و آسمان کو پیدا فرمایا تو اللہ تبارک و تعالی نے 12 مہینہ پیدا فرمایا، اور ان 12 مہینوں میں سے اللہ تبارک و تعالی نے 4 مہینے کو حرمت والا مہینہ بنایا۔ اور وہ 4 مہینے کیا ہے؟ وہ 4 مہینے یہ ہے ذی قعدہ، ذو الحجہ، محرم۔ یہ تینوں مہینے متواتر ہیں، اور ایک مہینہ رجب کا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کے زمانے سے ہی یہ حرمت والا مہینہ سمجھا جاتا تھا، جانا جاتا تھا۔ میرے بھائیو، زمانہ جاہلیت میں قبائلی جنگیں بہت زیادہ ہوا کرتی تھی، لیکن زمانہ جاہلیت کے لوگ بھی اس حرمت والے مہینے میں جنگ کرنے کو، لڑائی کرنے کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ وہ بھی اس مہینے کی عظمت کو، اس مہینے کی حرمت کو سمجھتے تھے۔ میرے بھائیو، یہ بات کہ محرم کا مہینہ خصوصی حرمت رکھتا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ آپ علیہم السلام کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے ہی سے اس مہینے کو حرمت والا مہینہ کہا جاتا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا جتنے انبیاء علیہم السلام آئے ہیں وہ بھی اس کی عظمت اور حرمت کے قائل تھے۔ بعض لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ عاشورہ کے دن کو جو خصوصی تقدس حاصل ہے، جو حرمت حاصل ہے، یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے ہے۔ عاشورہ کا دن جو معزز اور مکرم ہو گیا ہے، یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے ہے۔ یہ بات درست نہیں ہے، اس لیے کہ محرم کی حرمت تو بہت پہلے سے ہی چلی آ رہی ہے، انبیاء علیہم السلام کے زمانے سے چلی آ رہی ہے، اور آپ علیہم السلام نے اس کے حرمت کا اعلان فرمایا اپنی حیات طیبہ میں، جبکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اس وقت چھوٹے سے بچے تھے۔ لہذا 10 محرم میں حرمت اور تقدس اس واقعے سے پیدا نہیں ہوا، بلکہ اس کے برعکس حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی فضیلت اور ان کی عظمت کا ایک مظاہرہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کا مقام عطا فرمانے کے لیے اس دن کو منتخب فرمایا جو پہلے ہی سے مقدس چلا رہا۔ یہ ان کے لیے عظمت ہے، یہ حسین رضی اللہ عنہ کی فضیلت ہے۔ اور یہ کہنا کہ عاشورہ کے دن کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ مقدس بنا ہے، یہ عظمت والا بنا ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ جب آپ علیہم السلام مکہ مکرمہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تو وہاں دیکھا کہ یہودی لوگ 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی تھی، اس لیے ہم اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کا تو زیادہ حقدار ہم لوگ ہیں، اس لیے ہمیں عاشورہ کا دن روزہ رکھنا چاہیے۔ اور ایک بات آپ علیہ السلام نے یہ بیان فرمائی کہ صرف عاشورہ کا دن روزہ نہ رکھو، بلکہ عاشورہ کے ساتھ ایک روزہ اور ملا لو، 9 کو ملا لو، 9 10 کو روزہ رکھ لو، یا 11 کو ملا لو، 10 11 کو روزہ رکھ لو، تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے۔ میرے بھائیو، آپ اندازہ لگائیے کہ خیر کے کام میں بھی، ایک بھلائی کے کام میں بھی آپ علیہم السلام نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا کہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت ہو جائے۔ افسوس کی بات ہے آج ہم لوگوں نے دین کے اس اہم حکم کو فراموش کیا ہوا ہے۔ اپنے لباس میں، اپنے پوشاک میں، اپنی چال ڈھال میں، اپنے طریقہ کار میں ہم لوگوں نے غیر مسلموں کی شباہت اختیار کرنے شروع کر دی۔ پہلے دور سے معلوم ہو جاتا تھا کہ یہ مسلمان جا رہا ہے،
اس کا لباس، اس کا حلیہ، اس کا سر سے لے کر پاؤں تک، اس کا رہن سہن یہ بتلا دیتا تھا کہ یہ مسلمان ہے۔ لیکن میرے بھائیو، آج مسلمانوں نے غیر مسلموں کی روش اختیار کرنی شروع کر دی، ان جیسا لباس پہننا شروع کر دیا، اپنے چہرے ان کے مطابق بنا لیے۔ ان کا نتیجہ یہ ہوا کہ پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے یہ مسلمان ہے یا غیر مسلمان۔ میرے بھائیو، مسلمانوں کو دیکھ کر یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مسلمان ہے، اس کی شباہت سے، اس کے اخلاق سے، اس کے کردار سے، ان کی ادا سے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مسلمان ہے۔ میرے بھائیو، ہمیں شباہت اختیار کرنی چاہیے۔ آپ علیہم الصلاۃ والسلام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی ان کے شباہت اختیار کریں، ان کے طریقے کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ غیروں کے طریقے کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔